أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو خدا بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے. پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالی نے جب بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، بنی اسرائیل کے لوگ سفر کر رہے تھے اپنی سرزمین کی طرف، علاقہ فلسطین، ارض مقدس کی طرف. دریا کو پار کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد ان کی آزادی پر مہر ثبت ہو گئی اور ظالم و جابر بادشاہ فرعون اور اس کا تسلط ختم ہو گیا. اس کے وزیر، مشیر، اس کے لشکر، اس کی فوجیں، اس کی طاقت سب غرق ہو گئی. بنی اسرائیل بالکل مطمئن ہو گئے، ہر اعتبار سے ان کو تسلی ہو گئی کہ اب ہم آزاد ہیں، پرسکون ہیں. غلامی کی زندگی میں رہتے ہوئے آدمی اپنی عبادت کے حوالے سے بالکل آزاد نہیں ہوتا. اس لیے جب فرعون کے تسلط میں وہ رہ رہے تھے تو جو فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ کہتے تھے، بیچارے بنی اسرائیل کے لوگ وہی سب کچھ کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالی نے ان کو آزادی کی نعمت عطا کی اور یہ فرعون کے تسلط سے نکل گئے، تو حکم یہ ہوا کہ جس سرزمین میں ہم جا رہے ہیں اپنے وطن، وہاں پر ایک قوم آباد ہے، قوم عمالقہ. اس قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تب جا کے تمہیں اپنا علاقہ ملے گا، اپنی سرزمین ملے گی. ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جائیں، اپنے اللہ پروردگار کو لے کر جائیں، آپ دونوں جا کے جہاد کریں، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے. ان کو سزا ملی اس عمل کی، جہاد سے انکار کرنے کی. اور اسی میدان میں، جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ حیران و سرگرداں رہے. اور تقریباً بعض نے لکھا ہے 40 سال تک، بعض نے لکھا ہے 70 سال تک اسی میدان کے اندر یہ سرگرداں رہے. سفر کرتے تھے پورا دن اور پھر شام کو اسی جگہ پہ لوٹ آتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، گھومتے رہے حیران و سرگرداں، راستہ ہی نہیں ملتا تھا. اسی دوران پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی شریعت چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے دستور چاہیے، ہمیں کوئی ایسا دین چاہیے. آپ اللہ رب العزت سے درخواست کریں، دعا کریں
کہ اللہ تعالی ہمیں دستور حیات عطا فرما دیں، کوئی شریعت اور دین عطا فرما دیں تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ اب تک تو جو ہم نے غلامی کی زندگی گزاری سو گزاری، لیکن اب ہمیں دین چاہیے، اب ہمیں شریعت چاہیے، اب ہمیں کوئی طور طریقہ چاہیے جس پر عمل کر سکیں، ہم ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ طور پہاڑ پر تشریف لے جائیں، اسی میدان میں یہ پہاڑ موجود تھا، اور وہاں جا کے آپ 30 دن اعتکاف کریں۔ 30 دن ہم آپ کو اعتکاف کرنے کے بعد کتاب دیں گے، شریعت دیں گے، دین عطا کریں گے۔ اور ساتھ حکم یہ تھا من جانب اللہ کہ آپ نے مسواک نہیں کرنی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہوا کہ انہوں نے مسواک کر لی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نتیجے میں 10 دن اور بڑھا دیے گئے، تو 30 دن کے بجائے 40 دن اعتکاف کیا موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر۔ اور جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی جو کہ ماں شریک بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ بہت ہی بولنے میں بات کرنے میں بڑی فصاحت و بلاغت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب اور خلیفہ بنایا تھا، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں طور پہاڑ پہ حکم خداوندی سے، آپ پیچھے ان لوگوں کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی جرم کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تقریباً 6 لاکھ کے قریب آبادی تھی، لوگ تھے بنی اسرائیل کے، 12 قبیلے تھے ان کے، تو آپ ان کے امیر بن کے ان کا خیال کیجئے گا ان کو، تاکہ یہ کسی قسم کی غلطی نہ کریں۔ ہارون علیہ السلام گویا موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن گئے، خلیفہ بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اعتکاف کرنے لگے۔ 30 دن کا اعتکاف کیا شروع میں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا 10 دن کا مزید اعتکاف کیا جائے، تو 40 دن 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے 40ویں دن پھر ان کو تورات کی تختیاں عطا فرمائیں کہ یہ تورات ہے، کتاب ہے، آپ اس کو لے کر جائیے لوگوں کے پاس، ان کو سکھائیے، اور آپ ان کو جا کر یہ بتائیے کہ یہ من جانب اللہ ہے، دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ کتاب ہے، یہ اس کو پڑھو، سمجھو، سیکھو، اس پر عمل کرو، اللہ تعالی نے تمہیں دستور حیات عطا فرما دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تھے، اسی دوران پھر پیچھے واقعہ پیش آیا، بنی اسرائیل کے لوگوں سے ایک غلطی ہوئی، گناہ سرزد ہوا، شرک کا گناہ۔ وہ گناہ کیسے ہوا، بچھڑے کی عبادت انہوں نے کیسے کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔